غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی سنت کیسے، یعنی آپ نے پوری زندگی سنتوں پر عمل کیا، کوئی سنت کبھی آپ نے ترک نہیں فرمائی، کبھی کوئی سنت نہ چھوڑی۔ اب آپ اندازہ کریں غوث اعظم کا جو بچپن کا واقعہ ہے، بچپن کا، وہ سنت رسول پر عمل ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ ہم بھی وعدے کرتے ہیں، وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن سرکار کی سنت یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سودا کیا، یعنی کوئی سامان سرکار سے اس نے خریدا، تو اس نے کہا آپ یہیں کھڑے رہیں، آپ یہیں کھڑے رہیں، میں گھر جاتا ہوں، قیمت لا کر آپ کو دیتا ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، آپ کہیں جائیے گا مت۔ کہا ٹھیک ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے اس جگہ پر، وہ بندہ چلا گیا، اور گیا تو پھر کسی، یعنی کوئی کام آ گیا، کچھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ بھول گیا کہ مجھے قیمت لے کر واپس جانا ہے۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، 3 دن کے بعد، ارے یار میں نے وہ قیمت ادا کرنی تھی، میں نے کہا تھا یہیں کھڑے رہیے گا، جائیے گا مت، پتہ نہیں اب تو چلے گئے ہوں گے، لیکن قیمت لے کر کہا چلو پہنچتا تو ہوں، اگر ہوں گے مل جائیں گے تو دے دوں گا۔ وہ 3 دن بعد پہنچا، سرکار وہیں کھڑے ہیں، 3 دن کے بعد سرکار وہیں کھڑے ہیں، اور جب وہ آیا تو سرکار مسکرائے اور فرماتے تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں، چونکہ وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا یہیں کھڑے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، میں قیمت لے کر آتا ہوں، کہتے میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے وعدہ وفا کرنا، جو وعدہ کیا کہتے اسے پھر پورا کرنا ہے، اسے پورا کرنا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر چلے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں بغداد تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں، 18 سال کی عمر میں۔ آج کل کا ہمارا 18 سال کا نوجوان جب 18 کا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اب کیا تعلیم حاصل کرنی، دنیاوی تعلیم حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن دینی تعلیم، اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا تو قرآن پڑھنا، کہتے اب تو میں بڑا ہو گیا، اب تو 18 کا ہو گیا، اب کیسے سیکھوں، اردو پڑھتے نہیں آتا، میں تو 18 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، اب کیسے سیکھنا۔ غوث اعظم نے تو 18 سے اب تو آگے سفر تعلیم شروع کیا، والدہ سے اجازت لی، اے امی جان مجھے آگے اور علم حاصل کرنا ہے، بغداد میں جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آگے پڑھنا ہے۔ اور اس زمانے میں علم کا مرکز بغداد معلی ہوا کرتا تھا، آپ نے کہا میں بغداد آگے علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت مطلوب، والدہ نے اجازت دے دی، اور آپ کے جو کرتے کے اندر، یعنی کہ آپ کے اندر صدری پہنے ہوئے تھے، اور کرتے کے اندر آپ کی والدہ نے 40 سونے کے سکے، 40 دینار سی کر دے دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اردو کی کتابیں پڑھتے انہوں نے بھی واقعہ پڑھا ہوگا، وہ 40 سکے سل کر دے دیے، اور کہا کہ اے بیٹا وعدہ کر، ماں سے وعدہ کر، اے بیٹا وعدہ کر، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اب جب قافلہ، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ ہوتا، ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ، تو لوگ قافلوں کی صورت میں تنہا سفر نہیں کرتے، قافلوں کی صورت میں سفر کرتے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا سفر مت کرو، تنہا سفر مت کرو، اکیلے مت کرو۔ یہ تو مردوں کے لیے، اور وہ بھی رات کا سفر تنہا کرنے کی ممانعت سرکار نے فرمائی، لیکن آج کل ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، ہم بائک لے کر نکل جاتے ہیں سفر پر، ہم اکیلے بھی نکل جاتے ہیں، اور ہم مردوں کی بات تو دور، اب تو عورتیں بھی اکیلے اکیلے سفر کرنے لگ گئی، عورتیں بھی سفر پر، بھئی یہاں سے احمد آباد ہی تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بس میں بیٹھوں گی وہاں اتر جاؤں گی، بات ختم ہے۔ یہ آسان لگ رہا ہے کہ اب تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ عورت جیسے ہی اونا سے احمد آباد جانے کے لیے نکلی، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے اس پر، کہ غیر محرم، یعنی کہ محرم کے ساتھ جانا ہے، سفر کرے تو محرم کے ساتھ، اور غیر محرموں کے درمیان وہ اکیلی سفر کر رہی ہے، کہتے یہ حرام، سرکار نے منع فرمایا، لیکن اب اس کا کوئی لحاظ نہیں، تو بہرحال اب حضرت غوث اعظم قافلہ بغداد جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہو گئے، اور جا رہے تھے ہمدان تک، تو سفر اچھا رہا، ہمدان سے آگے بڑھے تو اب ڈاکوؤں نے گھیر لیا، 60 یا 40 ڈاکو تھے، 40 یا 60 ڈاکو تھے، ان کے سردار احمد
بدوی، آج بھی ان کا مزار موجود ہے، سیدنا احمد بدوی کا. لیکن اس زمانے میں وہ ڈاکو اور 40 یا 60 ڈاکو آپ کے ساتھ ہی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. اب یہ قافلہ بھی لوٹا گیا، سب کا سامان، بھئی جان بچانے کے لیے سامان دے دیا سب نے. ایک ڈاکو آیا، کہا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، یعنی 40 سونے کے سکے، بڑی بات ہے 40 سونے کے سکے. وہ سمجھا یہ بچہ جو ہے نا وہ مذاق کر رہا ہے، چلا گیا. دوسرے نے پوچھا، اس نے بھی مذاق سمجھا، وہ بھی چلا گیا. غوث اعظم نے سچ بات کہی ہے. اب جب مال تقسیم ہو رہا تھا ساتھیوں میں، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر سب اپنا مال تقسیم کر رہے تھے، تو بات چلی. وہ ایک بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ نوجوان ہے نا، اس سے ہم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہتا 40 دینار ہے نا. ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. جب سردار نے سنا، سردار نے کہا کہ بلاؤ اس کو ذرا، میں بھی تو دیکھوں. جب بلایا گیا، سردار نے پوچھا، اے بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں 40 دینار. کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے اندر سی کر دیے ہوئے، اندر چھپائے ہوئے ہیں، گودڑی کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو نکالی گئی گودڑی اور اسے اس کی سلائی نکال کر دیکھا تو واقعی 40 دینار نکلے، واقعی 40 دینار. اور جب 40 دینار نکلے تو احمد بدوی جو ڈاکوؤں کے سردار، انہوں نے پوچھا، اے نوجوان یہ سارے اپنا مال چھپاتے ہیں ہم سے، یہ جانتے کہ ہم ڈاکو مال لوٹ لیتے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، اور تیرے پاس تو موقع تھا، تو کہہ دیتا کچھ نہیں میرے پاس، کیا جاتا تیرا مال بچ جاتا، تیرے 40 دینار بچ جاتے. آخر تو نے ہمیں بتا کیوں دیا کہ تیرے پاس چھپے ہوئے 40 دینار ہیں؟ کہتے میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا. یہ وعدہ تھا، میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ نہیں سکتا، اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا. وہ احمد بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا تو ایک نوجوان ہے، تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، وہ تو نہ توڑ سکا. ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنے خالق کا وعدہ توڑتے آ رہے ہیں، اپنے رب کا وعدہ توڑ رہے ہیں. کہتے ہیں احمد بدوی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج میں اس نوجوان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اور تمہیں جو کرنا ہو کرو، آج سے تمہارا میرا ساتھ ختم. میں تو توبہ کرتا ہوں ڈاکے سے. غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گا، ڈاکے نہیں ماروں گا. اس کے ساتھیوں نے کہا، اے احمد بدوی آپ ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. سب نے توبہ کی. کہتے وہ جتنوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نوجوانی میں توبہ کی، سب کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے. وہ 40 کے 40 یا 60 کے 60 سب کے سب، اور احمد بدوی سب اللہ کے ولی ہو گئے، سب اللہ کے ولی. کہتے یہ غوث اعظم پھر بعد میں فرمایا کرتے، جب آپ درس دیتے فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے پہلے فاسقوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، وہ یہ واقعہ تھا کہ سب سے پہلے میری لائف میں کسی نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہو. کہتے یہ وعدہ وفا کرنے کی برکت تھی، یہ سچائی کی برکت تھی. سچ بولو، وعدہ وفا کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا، اللہ برکت عطا فرمائے گا. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ سنتوں پر عمل کیا ہے.